چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم صیغہ اسم الفاعل کا اور مفعول کا پڑھ رہے تھے. ایک دو منٹ میں جلدی سے اس کو دہرا لیتے ہیں. اگر ثلاثی مجرد ہو تو اس میں فاعل اور مفعول کے وزن پر آئے گا. جیسے فتح سے فاتح ہے اور مفعول مفتوح ہے. فاتح فتح کرنے والا، کھولنے والا. ضربہ سے غارب مارنے والا، اور جس کو مارا جائے وہ کیا بن جائے گا؟ مضروب. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے نصر سے ناصر مدد کرنے والا، جس کی مدد کی جائے وہ کیا بن جائے گا؟ منصور. ٹھیک ہے. سمع سے سامع سننے والا. ٹھیک ہے. جس کو سنا جائے وہ کیا ہے؟ مسموع. ٹھیک ہے. اور حاسب سے حاسب گمان کرنے والا، اور جس چیز کے بارے میں گمان کیا جائے کیا ہے؟ محسوب. کارم کہیں گے کرم کرنے والا، کارم. ٹھیک ہے. مکروم جس پہ کرم کیا جائے. یہ آسان تھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو. اب جتنے بھی افعال بتائیں، سجدہ سے فاعل کیا بنے گا؟ ساجدن. اور جس کو سجدہ کیا جائے وہ کیا بنے گا؟ مسجود. ٹھیک ہے نا. عبد سے عابد، اور جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ معبود. قتل سے قاتل، اور جس کو قتل کیا جائے وہ کیا ہے؟ مقتول. ظلم سے ظالم، جس پہ ظلم کیا جائے وہ کیا ہے؟ مظلوم. ٹھیک ہے. رحم سے راحم، جس پہ رحم کیا جائے وہ کیا ہے؟ مرحوم. ٹھیک ہے. کتب سے کاتب، جس چیز کو لکھا جائے وہ کیا ہے؟ مکتوب. بس ہو جا رہی نا. اچھا، اس میں جو ایک تو یہ تھا، کل ہم نے پڑھ لیا تھا. البتہ ناقص میں ناقص اور اجوف کا قاعدہ وہ دیکھ لیجیے گا. ناقص میں کل جیسے بتایا تھا کہ دعا یدعو سے داعین سے کیا بن جائے گا؟ دائن بنے. کل تفصیل بتائی تھی. دعا سے دائن. اور یہ کیا بنے گا؟ اور اگر اس کا صیغہ اسم المفعول بنائے تو یہ مدعون سے بنے گا. مدعون ہے. مدعون سے یہ مدعون بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. مد اصل میں کیا تھا؟ او ون تھا. تو یہ مدعون بن جائے گا. صیغہ اسم. اچھا، اسی طریقے سے اب اس کا ہم نے یہ دیکھا تھا، اگر اجوف ہے تو قائل ہے، حمزہ آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. واو کی جگہ حمزہ آ جائے گا. اور اسی طریقے سے بائع ہے. اور اسی طریقے سے پھر ہم نے کل کہا تھا شاعر ہے. اور اسی طریقے سے شائع ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کا وہ کیا بنے گا؟ مقبول. مقبول سے کیا بنے گا؟ اب اس کی ہم واو کو ماقبل دے کر دو واو، دو ساکن ہوں گے تو مقول سے کیا بن جائے گا پھر؟ مقول.
اچھا اب اس کے اندر مب یو ان تھا، مب یو ان. اب یہاں پر اگر ہم اس کو یا سے یعنی یا کی ضمہ ما قبل دیتے تو مبوعن بنتا، لیکن پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ واو تھی یا، تو ہم یا کے اعتبار سے اس کو کسرہ دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے مبیعن. اسی طریقے سے مسیرن، یعنی جس پہ سفر کیا جائے وہ مسیرن بن جاتا ہے. شائح، شاہ یسیح سے مسیح، مسیحن. تو یہ کل میرے خیال سے بات نہیں آئی تھی، آج اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ اجوف سے جب آپ صیغہ اسم المفعول کا بناتے ہیں تو اس کے اندر درمیان میں یہ تبدیلی آتی ہے. یعنی اگر آپ نے یہاں سے اجوف یائی ہے، یہ سارا اجوف یائی ہے، اور یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے قولا تھا، اور اچھا جی. یہ اب تو کل ہم نے تھوڑا سا کر لیا تھا، اب ہم اس دوسرے پر آتے ہیں جو ہم نے مزید فی کے ابواب سے نکالا تھا. وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ قاعدہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کل ہم پڑھ رہے تھے باب افعال کا نا، تو میں عرض کیا تھا قرآن حکیم کے اندر باب افعال سے بہت سی جگہ آتا ہے. مثال کے طور پہ انزل ینزل ہے. اب ینزل سے کیا بنے گا؟ منزلن. اور اگر آپ کہیں کہ جس چیز کو اتارا جائے وہ کیا ہے؟ منزل ہے، این کلمے پہ فتح کے ساتھ. باقی جتنے بھی تھے اسی طریقے سے. اب آپ اس میں دیکھیے گا جیسے باب تفعیل ہے علم یعلم تھا، یعلم تھا. اب کیا بن جائے گا سکھلانے والے کے لیے؟ معلم. اور جس کو سکھلایا جائے وہ کیا بن جائے گا؟ معلم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یتشدد ہے، یتشدد. اب اس سے صیغہ اسم الفاعل کیا بنے گا؟ متشدد. متشدد. ٹھیک ہے نا. صیغہ اسم الفاعل متشدد بنے گا، کسرہ دیں گے اس کو. اور اگر جس چیز پہ تشدد کیا جائے وہ کیا ہے؟ متشدد ہے. ٹھیک ہے نا. جس پہ تشدد کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے باب پڑھا تھا کون سا، اب باب فعل سے یا باب افتعل سے، اجتنبا سے یجتنبو. ٹھیک ہے نا. یجتنبو، اس سے کیا بنے گا؟ مجتنبن. اور جس چیز سے اجتناب کیا جائے وہ کیا بن جائے گا؟ مجتنبن. ٹھیک ہے نا. کیا بن جائے گا؟ مجتنبن بن جائے گا.
اچھا آگے چلیے گا. اسی طریقے سے ہم فعل یفعل سے مثال کے طور پہ یقاتل ہے، کیا بنے گا؟ مقاتل. اور جس سے قتال کیا جائے وہ کیا ہے؟ مقاتل. اسی طریقے سے مجاہد ہے. اور باب تفاعل تھا یتفاعل. یتفاعل. اب مثال کے طور پہ یتفاعل کی جگہ پہ ہم مثال لے کر آتے یتساہل. یتساہل سے کیا بنے گا؟ متساہل، متغافل، متساہل. اور جس سے تساہل کیا جائے وہ کیا بنے گا؟ متساہل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کسر ین کسر بتایا تھا. ین کسر سے کیا بنے گا؟ من کسر. اور مفعول کیا بنے گا؟ من کسر. اور آخری تھا باب استفعال تھا. باب استفعال سے اب آپ مثال کے طور پر کیا تھا. اب استکبر یستکبر تھا. یستکبر. آگے بنے گا مستکبر، جو عین کلمہ ہے مستکبر، کس پر آپ لگائیں گے؟ اور مستکبر تکبر کرنے والا، اور جس پہ بڑائی کی جائے وہ مستکبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کل ہم نے اس کو کیا تھا، جس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم دیکھ لیجیے گا. باقی یہ کہ پھر ہم آئیں گے تو شاطر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. یہ ہم کل کر رہے تھے، آج تھوڑی سی جو ہماری ایکسرسائز رہتی ہے اس کو کر لیتے ہیں. اچھا نماز کا وقت تھوڑا سا اس طرح آ رہا ہے تو میں خاص ٹائم پھر 45 کر لیں. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ہاں جی کر کیونکہ لیں 5:30 45. بجے، ہاں کیونکہ 5:30 بجے شروع کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نمازوں کے ٹائم کے اعتبار سے. 45 کا ان شاء اللہ کرتے ہیں. یہ اسم الفاعل کل ہم نے کیا تھا، اس کی ایکسرسائز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جو اس میں قرآن حکیم کے اندر آ رہی ہے. کل میں نے کہا تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، لیکن آیت کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیے گا ذرا. ٹھیک ہے. اب اس میں سے کرتے جائیں. کون کرنے کے تیار ہے بھائی؟ جی کون حضرات کریں گے؟ ہمت فرمائیے گا بھائی. جی کون کرنے کے تیار ہے؟ جلدی کر لیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. جی اب اس کا ترجمہ، یہ اس میں صیغہ اسم الفاعل کون سا آ رہا ہے؟ لغائظون. ہاں یہ لام تاکید کے لیے ہے. اصل میں کیا تھا؟ غائز تھا، کل بتایا تھا اس کو. یہ بھی اجوف یائی ہے. غائزن غیظ سے ہے. غیظ و غضب جس کو کہتے ہیں نا، غصہ. تو غصہ کرنے والا کون بنے گا؟ غائز. اور اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ غائزون. اب اس کا پورا ترجمہ کیا کریں؟ اس میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا ترجمہ نہ کر سکیں. بے شک وہ لوگ ہمارے لیے ہم یقین ہم پر یقیناً لنا غضب یہاں کرنے پہ، والے. ہاں یعنی وہ لوگ ہم پر غصہ رکھنے والے ہیں.
انہم لنا لغائظون، یہ فرعون نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت ہے انہا لشرذمۃ قلیلون، یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی جماعت ہے. اور آگے اس نے یہ الفاظ کہے فرعون نے اپنی قوم کو کہ یہ تو ہم سے نفرت رکھتے ہیں، یعنی یہ ساری جو تدبیر چل رہی ہے یہ تو صرف غصہ، کیونکہ یہ محکوم لوگ ہیں، ہم نے ان کو محکوم بنا کے رکھا ہے، غلام لوگ ہیں، تو یہ ہم سے غصہ رکھتے ہیں، اور اپنے غصے کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر نکالی ہے. یہ فرعون کا قول تھا. انہم، بے شک کہ وہ لوگ، لنا کا مطلب یعنی ہمارے لیے، ہم پر کے معنی میں ہے، لغائظون لازمن البتہ نفرت رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں. جی آگے چلیے گا، آگے کون کرے گا بھائی؟ کرتے جائیں، شاباش جی. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. جی 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 اب اس میں یہاں پہ قاطعة جی قاطعتن بن رہا ہے قطع جی سے، اور صیغہ اسم الفاعل مؤنث کا ہے. قاطعتن کا مطلب تو بنے گا کاٹنے والی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ قاضیتن کے معنی میں ہے، قاضیہ کے معنی میں ہے میں فیصلہ نہیں کرتی کسی معاملے کا. تو کنتو جیسے میں نے بتایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جہاں پر بھی کانا آتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اب کنتو کے اندر کیا ہے؟ یہ فعل ناقص کانا بھی ہے اور اس کا اسم بھی، کنتو میں انا کی ضمیر، تو کنتو کے اندر فعل ناقص اور اسم دونوں موجود ہے. تو قاطعتن کیا بن گیا؟ یہ کانا کی خبر بن گئی. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اسی لیے یہ قاطعتن ہے، قاطعتن، ٹھیک ہے نا. ما کنت قاطعتن. اچھا امرن کیا ہے؟ یہ انٹرسٹنگ چیز، نئی چیز آ گئی. کل میں نے بس سبیل تذکرہ چلتے چلتے ایک بات کی تھی، درمیان میں ایک بات کی تھی میں نے کل، وہ یہاں پہ اب اس کی اپلیکیشن کا وقت آ گیا. کل میں نے بتایا تھا کہ فعل صیغہ اسم الفاعل کا بھی عمل کرتا ہے، جیسا فعل عمل کرتا ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو مرفوع کرتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. تو صیغہ اسم الفاعل کا بھی مفعول آ جاتا ہے. دیکھیں امرن آ گیا. امرن کیا ہے؟ میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، امرن کسی چیز کا، تو فیصلہ کرنے والی میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں کس چیز کا؟ امرن کسی بھی چیز کا. تو امرن کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی امرن کیوں ہے؟ آپ اس کو قاطعتن کی صفت نہیں بنا سکتے، کیونکہ قاطعتن کیا مؤنث، امرن کیا مذکر. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو، کہ موصوف صفت میں 100% آپس میں مطابقت ہوتی ہے، یہ یہاں پہ پائی نہیں جا رہی، تو موصوف صفت نہیں بنا سکتے آپ اس کو. ما کنت قاطعتن، میں نہیں ہوں کرنے والی فیصلہ، امرن کسی چیز کا. تو امرن کو ہم کیا بنائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جناب یہ امرن کو ہم مفعول بنائیں گے. اچھا بھائی اب مفعول فعل تو کوئی ہے نہیں، نہ کنتو فعل ہے نہ قاطعتن فعل ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، فعل نہ ہو اسم الفاعل تو ہے، اسم الفاعل بھی عمل کرتا ہے، اور امرن کیا ہے؟ قاطعتن اسم الفاعل کا مفعول ہے. چلو یہ بات بھی ہو گئی. ما کنت قاطعتن امرن، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی، قاطعتن کا مطلب قاضیہ کا معنی میں ہے، فیصلہ کرنے والی ہے. حتی یہاں تک کہ، تشہدو، تشہدو اصل میں کیا تھا؟ تشہدونا تھا، ٹھیک ہے نا. تشہدونا، شہید یشہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ گواہ بننا، اور حاضر ہونے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اگر یشہد سے گردان شروع کرے تو یشہد، یشہدانی، یشہدونا، تشہد، تشہدانی، یشہدنا، تشہد، تشہدانی، تشہدونا، تشہدینا، تشہدانی، تشہدنا، اشہدو، نشہدو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تشہدون تھا. اب دو سوال آئیں گے یہاں پہ، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ جی جی ہاں جی. اب یہ تشہدونی ہے، اصولی طور پر کیا ہوئی؟ تشہدونا ہونا چاہیے تھا. تم لوگ موجود ہوتے ہو، یہاں پہ موجودگی کے معنی میں، یہاں تک کہ تم لوگ موجود ہوتے ہو، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ تم لوگ موجود ہوتے ہو. تو اس کو تشہدون ہونا چاہیے تھا. ایک سوال تو یہ بنا کہ تشہدونی ہے،
تو ہم نے کہا یہ تشہدونی جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تشہدو اصل میں یہ یا کی جو ضمیر ساتھ میں لگے، تم میرے پاس موجود نہ ہو یا میرے پاس تم لوگ حاضر نہ ہو. تو ہم نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات تھی تو پھر اس کو تشہدو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ ایک نون کہاں گیا؟ توجہ دیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے، وہ ایک نون کہاں چلا گیا بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ صبر تو کریں. تشہدو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک نون مضارع کا ہوتا اور پھر تم لوگ میرے پاس موجود ہو. تشہدو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے کہا حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان محذوف مانتے ہیں، اور ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. نصب دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نون حذف ہوتا ہے. تو حتیٰ تشہدو، حتیٰ کی وجہ سے یہ نصب ہو کے کیا بن گیا؟ تشہدو. اب تشہدو آنا چاہیے تھا کیونکہ آگے ایڈیشن آ رہی ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ الف کو گرا دیا اور تشہدو، نون تو پہلے گر چکا تھا، تشہدو نی بن گیا. اور عام طور پہ قرآن حکیم میں یا کو حذف کر دیتے ہیں اور لکھتے اس طریقے سے. اصل میں کیا تشہدو نی تھا تو اس طرح لکھا جاتا ہے تشہدونی، تم میرے پاس موجود ہو. تو یہ قرآن میں کہاں پر آ رہا ہے؟ کچھ قصہ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ ملکہ سبا، ملکہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، اور سلیمان علیہ السلام نے خط میں اس کو وارننگ دی کہ اسلام لے آؤ ورنہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا جو ہے وہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو اس موقع پہ اس نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے یہ بات کہی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جمہوریت تھی. کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل. چلے جی آگے چلیے گا. ویسے یہ غیر سیاسی تبصرہ تھا، آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے چلیے گا. یہ اب آگے کون کرے گا بھائی؟ ہاں جی آگے کرتے جائیں اس کو. فقضی ما انت قاضن، فقضی ما انت قاضن، ما کا مطلب جو کے معنی میں ہے. جی کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا رہنمائی؟ جی آسان ہے. فقضی کا مطلب کیا بنے گا شفیق بھائی؟ تھوڑی سی سرپرستی فرمائے ہماری. شفیق بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی حضرت کیا ہوا؟ شفیق بھائی تھے تو صحیح، کہاں گئے؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں بہت کم آ رہی ہے، لگ رہا ہے پتہ نہیں بہت کسی آپ چوٹی پر ہیں. بارش میں کہاں چوٹی پر ہے حضرت آپ؟ اس وقت بارش ہو رہی ہے باہر، آواز نہیں آ رہی ہے. انٹرنیٹ نہیں آ رہا، ڈیٹا آن کیا ہوا میں نے. اچھا ٹھیک ہے. فقضی اصل میں کیا تھا؟ فعل امر ہے. تقضی تھا نا؟ کیا تھا؟ تقضی، تقضی تھا. تو جب تقضی سے کیا بن گیا؟ اب جب اس کو تا کو ہٹایا تو ہم بتایا ناقص میں یا کو ہٹا دیتے تو کیا بن جاتا ہے؟ اقضی. فقضی سے کیا بن جائے گا؟ اقضی، تم فیصلہ کر دو. ما الذی کے معنی میں موصولہ، وہ ما جو الذی کے معنی میں ہے، الذی جو فیصلہ، انت قاضن تم کرنے والے ہو. تو قاضن کیا تھا؟ قاضی تھا. یہ وہی والا قانون لگا. داعی سے دائن، رامی سے رامن. ٹھیک ہے نا؟ کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتایا تھا. تو قاضی سے کیا بن جائے گا؟ قاضن. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ تو یہ بنا جو تم فیصلہ کر رہے ہو. یہ کس نے کہا تھا اور کس موقع پہ کہا تھا؟ کس کو کہا تھا؟ جادوگروں نے فرعون کو کہا. وہ جب فرعون نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا ایمان نصیب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتا ہے یہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے. وہ کیا وقت لگتا ہے بھائی تبدیلی میں؟ صبح کے وقت میں نکلے ہیں تو وہ فرعون سے امید تھی، اسی لیے ایمان کا حاصل کیا ہے؟ غیر اللہ کا تاثر نکل جائے. ایمان کا حاصل یہ ہے. تھوڑی دیر پہلے تک فرعون سے کیا کہہ رہے تھے کہ ان لنا اجرا
کیا ہمیں معاوضہ ملے گا، پیسے ملیں گے، کیا ہوگا؟ اس وقت تک ان کی امید کس سے لگی ہوئی تھی؟ فرعون سے. نگاہیں کہاں پہ تھی؟ فرعون کے خزانوں پر. اور جیسے ہی ایمان نبی کے معجزے کو دیکھا، نبی کے معجزے پر ایمان لائے، اور پھر فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا. تو کیا ہے؟ اب غیر اللہ کا تاثر نکل گیا. ایمان کا حاصل غیر اللہ کا تاثر نکل گیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے اب کر لے. یہ ہے ایمان کا حاصل. اللہ سے مانگے بھائی اللہ تعالیٰ IMF کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دے. نہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بات آپ سے مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیریس بات کر رہا ہوں. اگر تو واقعی ایمان ہوگا تو IMF سے ہونے کا یقین، ورلڈ بینک سے ہونے کا یقین، اس کی بنیاد پر اکانومی اور معیشت کے بحال ہونے کا یقین دل سے نکلے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ درست اللہ تعالیٰ سے مسئلہ تو یقین کا ہے، مسئلہ 100% یقین کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بازی ہے نا، یقین کی بازی ہے، یقین والے بازی لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین والوں میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے حضرت، بڑی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی جو عقل مندی ہے وہ خاتمہ بالایمان کی ہے. ٹھیک ہے حضرت، آگے چلیے گا. اچھا جی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. جی حضرت اس میں کیجیے گا، آسان ہے. دیکھیں اب اس میں دو لفظ آگے، ناظرہ اور ناظرہ. ٹھیک ہے، ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ، ناظرہ کا مطلب تر و تازہ. تو چونکہ وجوہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور ان جسمانی اعضاء میں سے پیر تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. تبھی واحد مؤنث آ گیا. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، ناظرہ یہ نظر سے ہے، دیکھنے سے ہے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. بتائیے کون سا مشکل ہے؟ کچھ چہرے تر و تازہ ہیں. الی ربها ناظرہ. دیکھیں الی ربها کہ در حقیقت جار مجرور متعلق ہو رہا ہے. یہ جو جار مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ ناظرہ کے ساتھ. اصل کیا تھا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ ناظرۃ الی ربها، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہیں، دیکھتے ہیں اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے، تو الی ربها ناظرہ میں دیکھنے تو بہت سی چیزوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کو دیکھنا وہ تو اپنی ایک علیحدہ شان رکھتا ہے نا. جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی. اس کی تاکید کے لیے الی ربها کو مقدم کیا گیا. کیا معمولی بات نہیں ہے؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی ان کا اپنے رب کی طرف دیکھنا معمولی بات نہیں ہے. جی حضرت آگے چلتے ہیں، جلدی کرنا شروع کرتے ہیں. بل ہم قوم طاغون، اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی والی بات، طغا یطغی سے. حضرت طغا سے توجہ ہے نا حضرات کی، طغا سے یطغی سے کیا بنے گا؟ یہ ثلاثی ہے نا، ناقص ہے. کیا بن جائے گا؟ بتایا تھا جیسے دعا سے ہم نے بنایا، رما سے بنایا، رما یرمی سے بنایا. ٹھیک ہے نا، قضا یقضی سے بنایا. تو کیا بنے گا؟ طغا یطغا سے کیا بن جائے گا؟ طاغن. ہاں اصل کیا چیز تھا؟ طاغیون سے کیا بن جائے گا؟ پھر طاغن. طاغیون سے کیا بن جائے گا؟ طاغن. اور اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ کل بات آئی تھی سامنے، اس کی یا واپس لوٹے گی. طاغیون سے طاغیانی. اور جب اس کو ہم جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ طاغیون سے طاغونا. یاد آ گیا نا کل؟ داعیون سے داعونا، قاضی یون سے قاضونا، رامیون سے رامونا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا بنے گا؟ طاغون. بل ہم قوم طاغون، طغا یطغی کا مطلب سرکشی کا ہے. اب آپ ترجمہ کر لیں، کیا ترجمہ کریں گے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ کیا ہے؟ سرکشی کیا ہے؟ سوری بتائیے. بلکہ وہ سرکش ہیں، سرکش لوگ ہیں. بل ہم قوم طاغون،
بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. آگے چلیے گا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سورہ کہف میں آ گئی ہے. اب یہاں پہ جائل ہے، جائلون لام تاکید کے لیے تھا. جائل کا مطلب ہے بنانے والا، تو جائلون کیا بن جائے گا؟ جمع کا صیغہ. انا بے شک کہ ہم، لجائلون لام تاکید کے لیے لازمن البتہ، جائلون بنانے والے ہیں. ما اب الذی کے معنی میں ہے، جو کے معنی میں، الذی جو کہ، علیہا ما یعنی جو اس زمین پر موجود ہے، یعنی جتنی چیزیں زمین پہ موجود ہیں اس کو ہم بنانے والے کیا؟ سعیدن جروزہ. سعید کہتے مٹی کو، جروزہ کا مطلب چٹیل، یعنی بالکل چٹیل میدان بنانے والے ہیں. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لجاعلون ما علیہ سعیدا جروزہ. ٹھیک ہے، ان جعلنا ماء الارض زینۃ لها. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کو زینت کا سامان بنا دیا. ان لجاعلون ما علیہ سعیدا جروزہ. اور قیامت کے دن جب قیامت کا وقوع ہوگا اور قیامت واقع ہوگی تو ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. اچھا حضرت آگے چلیے گا ووجدک ضالًا. اصل کیا ہے یہ لفظ؟ ظل یظل سے ہے. ٹھیک ہے نا، ظل یظل سے ہے. اور ظل اصل میں کیا تھا؟ ظلالہ تھا، مضاعف. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ مضاعف تھا. تو ظلالہ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانے کا، راستے سے بھٹک جانے کا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا اب صیغہ اسم الفاعل اصل کیا بنے گا؟ ظالیلن بنے گا. ٹھیک ہے نا، فاعل کے وزن پر ظالیلن. پھر ہم کیا کریں گے؟ دونوں لام کو ہم اکٹھا کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ غالن. اب وہاں سے اس کا چلے گا غالن، غالانی، غالونا، غالتن، غالتانی، غالاتن. اب یہ اس کا واحد غالن، تسنیہ غالانی، جمع مذکر غالونا، واحد مؤنث غالتن، اور تسنیہ غالتانی اور جمع مؤنث سالم غالاتن، الف اور تا کے ساتھ. بات میں آ گیا نا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. ابھی ترجمہ حضرت توجہ کے ساتھ دیکھیے گا بھائی، کیونکہ بات اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے. وَوَجَدَكَ، اور وجد آپ کو پایا، وجدک، وجد اس نے پایا، کا آپ کو، یعنی اللہ نے پایا آپ کو کس حال میں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو گمراہ پایا. یہاں پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. فہدا، سو آپ کو باخبر کر دیا. بات سمجھ، اللہ کے نبی کی بات آ رہی ہے، سنبھل کر ترجمہ کرنا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں ترجمہ گرامر سیکھنے کے باوجود بھی کیا ہے، کسی استاد سے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس جگہ پہ کیا ترجمہ کرنا ہے. تو اب یہ اصل میں کیا تھا؟ غالن. یہ اصل میں غالیلن تھا، غالیلن سے بن گیا. اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. فہدا، ہدا کا مطلب ہدایت دینے کا ہے، یعنی آپ کو رہنمائی کی، آپ کو باخبر کر دیا. اچھا آگے چلیے گا لبسنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. اب یہ بھی دیکھیے آگے نا، فاسأل العادین. ایک سوال کرنے لگا ہوں، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دم سے سوال سنتے ہی آپ لوگ صوفے سے یا بیڈ سے نیچے لڑک جائیں. تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں. باندھ لیا؟ چلیں آگے. جی حضرت. جی جی. اچھا اصل میں ادا یا عدو ہے، یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ بھی مضاعف ہے، ادا یا عدو. ٹھیک ہے، اس سے کیا بنے گا؟ اگر ہم جیسے ظاللن تھا تو کیا بنے گا؟ آدیدن بن جائے گا، آدیدن. ٹھیک ہے، آدیدن سے کیا بنے گا؟ آدن، شمار کرنے والا، گنتی کرنے والا. اب اس کا تسنیہ بنا آدانی، آدونا، آدتن، آدتانی، آداتن. یہ بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا آدونا آنا چاہیے، تو یہ آدینا کیوں آ گیا بھائی؟ فاسأل العادین. جی یہاں پہ مفعول آسان ہے کس میں نہیں آ رہا؟
مفعول ہے، مرفوع اتنی سی بات ہے. پورے دھڑلے سے کیا کریں، یعنی غلطی بھی کرے نا، اتنے دھڑلے سے کریں کہ وہ غلطی لگے ہی نا. کیا ہے یہ؟ مفعول ہے. بات میں آ رہی نہیں یار کیا ہے؟ وہ ہٹلر نے کہا تھا نا، جھوٹ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے. ٹھیک ہے، ہٹلر کہتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ غلطی بھی کرے تو اتنے دھڑلے سے کرے کہ غلطی نہ لگے. استاد پریشان ہو جائے کہ میں تو غلطی سمجھ رہا. ایک دفعہ نا میں نے پرچے چیک کیے تو تقریباً کوئی 29-30 طلباء تھے. ایک طالب علم بڑا لائق طالب علم تھا، اس نے صحیح لکھا، باقی 29 نے غلط لکھا. اچھا 29 کا پرچہ چیک کر کے مجھے لگا شاید میں غلط سمجھاؤں. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، 29 نے غلط لکھا، میں نے کہا شاید میرے سمجھ میں غلطی ہو رہی ہے کہ سارے غلط لکھے. ایک ٹھیک لکھا. میں چلو یار ایک سے بھی ہوتا. جمہوریت ہوتی نا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ استاد غلط ہے طلبہ ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. اچھا اس کو ترجمہ دیکھ لیجیے گا. لبسنا کا مطلب کیا بنے گا؟ لبسنا کا مطلب، لبسنا کا مطلب رہنے کا ہے. لبسنا کا مطلب کیا؟ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ. تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ہم رہے یہاں ایک ہم دن رہے. یا ہم، کچھ دن کا کچھ حصہ. ہاں. فسأل، اب یہ اسأل سے فعل امر ہے. فسأل یعنی یس آلو سے یا تس آلو سے. تس آلو آپ پوچھتے ہیں، فسأل آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا. فسأل کس سے پوچھ لیں؟ العادین شمار کرنے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے. تو العادین مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب. عادون مرفوع تھا واو کے ساتھ، عادین کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. آگے چلیے گا. اس کو میں جگہ تھوڑی سی خالی کرتا ہوں. ارے باتیں اب کچھ آیت کا ترجمہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہمارے شفیق بھائی؟ شفیق آیت کا جی کچھ سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی آ رہا ہے یہ آ رہا ہے. یہ میں کہاں پہنچ گیا بھائی، یہ کدھر چلا گیا بیچارہ، پتہ نہیں ایک دم سے یہ اس کو کیا مصیبت آتی ہے کہ نہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ حضرت ہمارا مقصود کیا؟ تو قرآن ہے نا. ہمارا جو اصل مقصود ہے وہ تو قرآن کا سیکھنا ہے. قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو اصل ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے. اس کو ذرا میں صاف کرتا ہوں ذرا. اچھا الیس اللہ بکاف عبدہ. اب اس میں صیغہ اسم الفاعل کون سی؟ جلدی بتاتے ہیں ذرا جلدی سے، اس کو جلدی کریں کافن تاکہ. کافن ہے. اصل کیا تھا؟ کافر. اصل کاف کیا تھا؟ کفا کفا یک، کاف کفا، کفا. یہ اصل ہے کفا سے نا. کفا سے کفا یکفی ہے. ٹھیک ہے نا. یکفی، کفا یکفی سا. ضربہ کفا یا یکفی سے، کفا یکفی ضربہ یضرب کے وزن پر. تو اصل کیا بنے گا؟ کافی یون تھا، جیسے قاضی یون تھا، داعی یون تھا، رامی یون تھا، باندی یون تھا. کیا بن جائے گا؟ تو کافی یون سے کافن بنے گا. علیہ اللہ، علیہ اللہ کیا اللہ نہیں ہے؟ بکافن کفایت کرنے والا، کافی. عبدہ، اب دیکھیں ٹھیک ہے نا. علیہ اللہ بکافن عبدہ، اپنے بندے کے لیے. تو عبدہ بھی کیا ہے؟ کافن کا مفعول بنے گا. اپنے بندے پر کافی نہیں ہے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے بندے کو کفایت کرنے والا نہیں ہے. تو عبدہ بھی کیا ہے؟ یہ کافن سے اس کو مفعول بنائیں گے. آگے چلیے گا. علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم. تو اس میں کون سا صیغہ اسم الفاعل ہے حضرت؟ جلدی بتا دیجیے گا جی. راغب راغب ہے. اچھا رغب، رغب یرغب، رغب یرغب اصل میں آتا ہے باب سمع سے. رغب سے اس کا مطلب رغبت کا ہے، لیکن جب اس کے بعد ان آ جائے، یہ نوٹ کیجئے گا ذرا. یہاں پہ آپ رغیبہ اور یہاں آگے چل کر ان آ رہا ہے. تو جب رغیبہ فعل یا راغب کے بعد ان آ جائے تو رغبت رکھنے کا نہیں ہے بلکہ رغبت نہ رکھنے کا، بیزار ہونے کا مطلب ہے. راغب انت، کیا ان آلہتی، اب مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا تم بیزار ہو میرے معبودوں سے؟ آلہتی، اب یا آ گئی واحد متکلم کی ضمیر، آلہتی میرے معبودوں سے. یا ابراہیم، ابراہیم تو راغب تھا.
رغبہ سے راغبن رغبت رکھنے والا، لیکن جیسے بتا دیں کہ ان آ گیا تو پھر رغبت رکھنے والا نہیں بلکہ رغبت کے نہ رکھنے بیزار ہونے کا مفہوم بنے گا. راغبن انت ان آلہتی ابراہیم، کیا آپ ہمارے معبودوں سے بیزار ہیں. آگے چلیے گا. ما لہ من اللہ من واق، اب دیکھیے کیا بنے گا، کون سا صیغہ بن رہا ہے. ہاں وقع یقی تھا، یہ کیا تھا بتایا تھا آپ کو، لفیف ہے. لفیف کیا ہوتا ہے جس میں دو حرف لیتا تھا، تو اصل کیا تھا وقع. وقع سے اور پھر یقی، اس پہ مثال والا قانون بھی لگتا ہے، یا واو اس کی حذف ہو جاتی ہے، وعظ یعظ والا. وقع یقی تھا. اب اس سے کیا بنے گا، واقعیون بن جائے گا، اور واقعیون سے پھر وہ والا قانون لگا تو کیا بنے گا، واقن بنے گا، بچانے والا. ما لہم، اب یہاں پہ ما نفی کے لیے ہے، ما لہم ان کے لیے نہیں ہوگا، من اللہ اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں، من مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں میو واقن کوئی بھی بچانے والا. ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں میو واقن کوئی بھی بچانے والا. آگے چلے گا. اب آگے آ رہا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو کیا آگے یہاں پہ صیغہ اسم الفاعل کون سا ہے حضرت؟ ماکرین. مکرہ، مکرہ یم کرو، مکرہ یم کرو سے ماکر کہیں گے. مکر اردو میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، لیکن عربی میں مکر کا مطلب دھوکہ دینے کا نہیں ہے. کہتے ہیں مکار ہے نا، مکار آدمی بڑا مکار آدمی ہے، تو منفی معنی میں. مکر عربی زبان کے اندر خفیہ تدبیر کرنے کا ہے، خفیہ پلاننگ کا، ٹھیک ہے نا. تو اب ماکر کا مطلب بنے گا خفیہ تدبیر کرنے والا. تو اس کی وہ کیا بن جائے گی، جب ہم اس کا وہ نکالیں گے تسنیہ نکالیں گے تو ماکر سے ماکرانی، اور جمع کیا بن جائے گا ماکرونا، اور واحد منس کیا بنے گا ماکراتن، اور تسنیہ کیا بنے گا ماکرتانی، اور جمع منس کیا بنے گا ماکراتن. ایسا آ گیا نا، ٹھیک. اب سیدھا سمپل بن گیا. تو ماکرین کیوں ہے یہاں پہ، ماکرونا کیوں نہیں ہے جی؟ مفعول ہے. نہیں، ابھی بھی آپ نے پورے دھڑلے سے نہیں کہا نا، اس لیے میں نے تسلیم نہیں کیا، ورنہ شاید میں بھی کہتا کہ مجھے غلطی ہو گئی. جی مفعول نہیں ہے، دوبارہ دیکھیے گا. مضاف مضاف نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. خیر یعنی اب یہ خیر مضاف ہے، الماکرین اب یہ مجرور ہے. پہلے دو تھا فاسأل العادین، وہ منصوب تھا، یہاں پہ کیا ہے مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا بنے گا، ترجمہ دیکھ لیں. مکرو کا مطلب کیا بنے گا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. مکرو کیا ترجمہ بنے گا، اور انہوں نے تدبیر کی، ان لوگ تدبیر کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی، اللہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، and Allah subhanahu wa ta'ala is best of the planners, and Allah subhanahu wa ta'ala is best of the planners. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. 13 کیا آگے دیکھیے گا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، منہم سابق بالخیرات. اب اس میں کون سا ہے صیغہ اسم الفاعل جی حضرت؟ سابق آ گیا نا، سابق سبقہ، سبقہ کا مطلب سبقت لے کے جانا، سابق سبقت لے کر جانے والا، سابق سبقت لے کر، منہم ان میں سے، سابق سبقت لے کر جانے والے ہیں. کس چیز کی سبقت لے کے جانے والے ہیں، بالخیرات، خیر کے کاموں. منہم سابق بالخیرات، ان میں سے بعض ایسے ہیں سابق سبقت لے کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سابق واحد آ گیا، یعنی ان میں سے. اب ترجمہ کیا کریں گے، سبقت لے کر جانے والے، ترجمہ جو میں نے کیا ابھی وہ درست نہیں تھا. درست کا مطلب محاورتاً تو درست تھا لیکن لفظاً درست نہیں تھا.
تو ترجمہ کیا کریں گے؟ منہم سابقن، ان میں سے سبقت لے کر جانے والا ہے، جو کہ واحد ہے نا. اگر جمع ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ منہم سابقون بالخیرات. بات سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے. آگے چلیے گا جی حضرت. جاءت کل نفس ما سائق و شہید. جی حضرت کیا بنے گا ترجمہ؟ اس میں ترجمہ تو بعد میں دیکھیں گے. بتائیے صیغہ اسم فاعل کون سا ہے؟ جی حضرت سائق جلدی. سائق اصل میں کہتے ہیں ساقہ، ہاں یسوقو. ساقہ یسوقو یہ بھی کیا اجوف واوی ہے. ساقہ یسوقو کسی چیز کو کھینچنے کا. اور میں نے بتایا تھا اجوف کا جب صیغہ اسم فاعل بنتا ہے تو واو یا حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا. جیسے قالا سے قائل، باء سے بائع، سارا سے سائر، ساحا سے سائع. تو ساقہ سے سائق کھینچنے والا. ٹھیک ہے نا. جاءت، جاءت کا مطلب ہوتا ہے آنے کا. کل نفس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جاءت کل نفس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جلدی کریں. ہر نفس کے ساتھ آئے گا اس کے نہیں حضرت، جاءت فعل ہے، کل نفس فاعل ہے. پہلے یہاں پہ ترجمہ کریں اس کا. جاءت کل نفس کا ترجمہ کریں. ہر انسان آ گیا، ہر نفس آ گیا، یعنی ہر انسان آ گیا. معها سائق، اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک اس کو کھینچنے والا ہے، گھسیٹ کے لانے والا. ٹھیک ہے. لیکن یہ مجرمین کے ساتھ ہوگا گھسیٹنے کا، اور مسلمانوں کا لانا کیا ہوگا؟ اکرام کے ساتھ ہے. مومنین کا لانا اکرام کے ساتھ ہے. وہ شہید اور گواہ ہوگا. معها سائق ایک کھینچنے والا ہے، وہ شہید اور ایک اس کے ساتھ گواہ ہے. آگے چلیے گا. قولوا یا ویلنا انا کنا طاغین. قولوا یا ویلنا. ٹھیک ہے. انا کنا طاغین. بس یہاں پہ یہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے. صیغہ اسم فاعل کا کون سا بننا ہے؟ جی ہاں. طاغین جو ہے اصل میں کیا تھا؟ طاغیون تھا. جو پیچھے ابھی ہم نے کیا ہے کیا تھا؟ طاغیون تھا. تو طاغیون سے کیا بن جائے گا؟ طاغن. اب اس کی 6 کے 6 وہ نکالیں. طاغیون سے طاغن تسنیہ کا بنے گا طاغی. اب یا واپس لوٹے گی طاغیانی، دو سرکشی کرنے والے. اس کی جمع کیا بنے گی؟ طاغیون سے طاغونا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے طاغیتن بن جائے گی طاغیتن، طاغیتانی اور طاغیاتن. اب ہر جگہ پہ یا آ جائے گی. آگے نا سمجھ میں. ان کننا طاغین. تو یہ طاغون کیوں نہیں ہے، طاغین کیوں ہے؟ اب بتائیے گا جلدی. جی حضرت اب اتنا تو زور لگانا چاہیے نا آپ لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ مفعول ہے، مفعول ہے، نہیں حضرت مفعول کنہ ہے، کی وجہ کنہ کی وجہ سے کہنا وہ. نہیں، اننا نہیں، یہ کنہ کی خبر ہے، کانا کی خبر ہے. خبر ٹھیک ہے نا. جو کانا کنہ. اب اس کے اندر کنہ میں کیا ہے؟ اس کے اندر نحنو ضمیر اس کا اسم موجود ہے کنہ کے اندر. اور جب کنہ یعنی کانا اور اس کا اسم دونوں اکٹھے ہو گئے نا، یہاں پہ کیا ہو گیا حضرت؟ یہ کانا اور اس کا جو اسم ہے وہ اکٹھے ہو گئے. پہلے ناقص اور اسم کنہ کے اندر. ٹھیک ہے. طاغین اب یہ اس کی خبر بن گئی. بے شک کہ ہم تھے، کیا تھے ہم؟ طاغین، ہم سرکش تھے. قالو وہ بولے، یا ویلنا. ویل، ویل کہتے ہیں تباہی بربادی کو. یا ویلنا چونکہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ ویلنا. میں نے بتایا تھا اسم کے ساتھ آپ جب بھی ضمیر لگائیں گے تو مضاف مضاف الیہ بنے گا. فعل کے ساتھ ضمیر متصل لگائیں گے ہمیشہ مفعول بنے گا. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ میں نے بتائی تھی آپ کو یہ بات، یاد رکھیے گا. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے کیونکہ نا کی ضمیر لگئی ویل کے ساتھ. ویل کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو، افسوس کو. تو یا جب ندا آ رہا ہے، یا جب مضاف پہ داخل ہوگا تو اس کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. جیسے ابن آدم ہے. ابن آدم کا مطلب بنے گا آدم کا بیٹا. جب آپ پکارے یا ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. جب آپ پکاریں گے یا کے ساتھ تو کیا پڑھیں گے؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے نا.
تو اب یہاں پہ ویلنا اس وجہ سے بنا، یا ویلنا اے ہماری تباہی، انا کننا طاغین بے شک کہ ہم سرکش تھے. کس نے کس موقع پر کہا؟ ویسے ہی بات مان جو، اگر ہمارے یہ حافظ صاحب تو آئے تو نکال لیں گے تو کہاں پہ ہے، با- لیکن اصل باغ والوں نے کہا تھا جب باغ ان کا ختم ہو گیا تھا سورہ قلم ماشاء میں. اللہ سورہ قلم کے اندر وہ جب رات کو پلاننگ کر رہے تھے، پلاننگ کیا کر رہے تھے؟ تاکہ ہماری جی ڈی پی بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا، پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے، ہماری انوینٹری بڑھ جائے، ٹھیک ہے، بیلنس شیٹس میں پروفٹ میکسیمائزیشن ہو جائے. یہ ساری کی ساری نا شیطانی چیزیں ہیں جو انسان کو سکھاتا ہے. پروفٹ میکسیمائزیشن، کاسٹ مینیمائزیشن، ٹھیک ہے، انٹرسٹ اپرچونٹی کاسٹ، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، ٹھیک ہے، سب شیطانی چیزیں. وہ ان کو ایزی شیطانی پٹی پڑھائی کہ دیکھو تمہاری بیلنس شیٹ تک نیچے جا رہی ہے، تمہارا ابا جی کیا کرتے ڈونیشن زیادہ دیتے تھے، تمہاری بیلنس شیٹ جو ہے وہ لاس میں شو کر رہی ہے، بیلنس شیٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا ہے، ڈونیشنز کو بند کر دو. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، ہاں کہ اب کاسٹ مینیمائزیشن کے لیے اور باقی کے لیے کیا کرو، لے آف کرنا شروع کر دو، ملازمین کو نکالنا شروع کر دو، تنخواہیں روک لو، ٹھیک ہے. تو یہ شیطانی پٹی پڑھاتا ہے شیطان. تو وہ شیطانی پٹی پڑھائی اور رات کو اس بات کی نیت کر کے سوئے کہ ہم کل صبح جائیں گے، لَنَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت جا کے ہم کیا کریں گے، کٹائی کر لیں گے، تاکہ کوئی مسکین اور فقیر آئی نہ مانگے گا، نہ ہمیں دینا پڑے گا، تو پھر سیونگ بھی ہو جائے گی. تو صبح جائیں گے. اب یہ نیت کر کے سوئے. نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ ابھی عمل نہیں کیا، نہ دینے کا عمل ابھی نہیں کیا، ابھی صرف نیت کی اور آپس میں پکا ارادہ کر لیا کہ کل صبح جا کے کٹائی کریں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. یہ نیت کر کے سوئے تو فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا. فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، ایک بگولا تھا آگ کا جو اس باغ کے پر پھر گیا اس حال میں کہ سو رہے تھے. اب وہ جو صبح نکلے اور پہنچے تو پہلے تو سمجھے کہ جی ان لضالون، ہم تو بھٹک گئے، شاید کسی اور جگہ آ گئے، لیکن تھوڑی سی وہ روشنی اور ہوئی، دیکھا تو وہ جگہ وہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے، اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں تباہی بربادی کے. تو اگر نیت پر اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو چلیں باقی آپ فل ان دا بلینکس آپ خود کرتے رہیے، آگے چلیے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. جی حضرت والا، اس میں سے کون سا بندہ جلدی کرتا ہے اور ظالم بن رہا ہے؟ اس کا اب دیکھیے ربنا، اب یہاں پہ فتحہ ہے، ربنا ربنا نہیں ہے، کیوں؟ ابھی بتایا آپ لوگوں کو. یہ کیا بن رہا ہے؟ رب مضاف ہے، اور اس میں جو ندا ہے، جو ندا یا ہے وہ محذوف ہے. اصل میں کیا تھا، یا ربنا، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر جب یا داخل ہوگا تو اس کو منصوب کر دے گا. تو اصل کیا تھا، یا ربنا. تو کثرت استعمال کی جیسے یا کو حذف کر دیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا، اخرج یہ دیکھیے صیغہ اسمل جو وہ اس سے باب ہے نا، باب افعال سے امر بن رہا ہے. باب افعال میں نے بتایا واحد باب افعال ہے جس سے امر بنتا ہے فتحہ کے ساتھ، الف پہ فتحہ آتی. اخرج، اخرج یخرج کا مطلب ہے نکالنے کا، اخرج کا مطلب کیا بنے گا، تخرج تم نکالتے ہو، اخرج کا مطلب کیا بنے گا، اخرجنا، آپ جی نکالیں، آپ ہمیں نکال دیں. ربنا اے ہمارا آپ ہمیں نکالیں، کس کہاں سے نکالے، من هذه القریہ، کیا ترجمہ بنے گا، اس بستی سے الظالم اہلها. اب یہ الظالم اس قریہ سے بدل بن رہا ہے. بدل کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. یعنی بدل اس کی صفت نہیں ہوتی بلکہ اس کی یا تو ذات سے متعلق ہے یا اس سے یعنی اس کی ذات سے یا اس کی متعلقات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ بدل بنتی ہے. اب ظالم کیا ہے، وہ بستی نہیں ہے، کیونکہ بستی تو کیا ہے، وہ تو زمین ہے یا سڑکیں ہیں یا گھر ہیں یا بازار ہے، وہ بستی ہے. اور اس کے متعلقات میں سے کیا ہے، اس کے رہنے والے. تو اب یہ کہا کہ اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہے، تو اور ظالم کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بستی سے کیا ہے، بستی سے بدل بنے گا. تو ترجمہ کیا بنے گا، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب
ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیے گا. 17واں کننا نخوض مع الخائضین. یہاں پہ کیا بن رہا ہے صیغہ اسم الفاعل, جلدی بتائیے گا. خائضین. خائضین ہے, اصل میں خائض تھا, یعنی خاض یخوض کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانے کا. اور بحث کرنے, چونکہ بحث کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں, یعنی معنوی اعتبار سے مختلف چیزوں کے درمیان میں منہمک رہتے ہیں. گویا کہ جیسے غوطہ لگانے والا غائب ہو جاتا ہے تو بحث کرنے والا اپنی بحث میں غائب ہو جاتا ہے. منہمک اس انہماک اور مشغولیت کی وجہ سے اس کے لیے بھی لفظ خاض یخوض بحث کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کننا نخوض, اب دیکھیے یہ اجوف ہے, اجوف واوی. خاض یخوض سے جیسے قال یقول تھا ویسے خاض یخوض ہے. نخوض کون سا صیغہ بنے گا, کننا نخوض. نخوض کون سا جمع صیغہ بنے گا, جمع 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 متکلم. متکلم. جمع ہم متکلم. ہم بھی باتیں بنایا کرتے تھے. کننا نخوض, اور یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع پہ کانا داخل ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنا دیتا ہے. کننا نخوض, ہم بحث کیا کرتے تھے, مع الخائضین, بحث کرنے والوں کے ساتھ. ہم بحث کرتے تھے, بڑی بڑی بحث کی ہم نے بحث کرنے والوں کے ساتھ. آگے چلیے گا. ایسے خائضین کی معنی مع کی وجہ سے, مع جو ہے مضاف آتا ہے, بتاتا ہے مع ہمیشہ مضاف آتا ہے, تو ہم بحث کرتے تھے. تو خائض, خائضانی, خائضون, خائضتن, خائضتانی, خائضاتن. ٹھیک ہے نا, یہ صیغہ اسم الفاعل کا تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو خائضون سے کیا بن گیا, مع کی وجہ سے مضاف الیہ ہو کے خائضین بن گیا. آگے چلیے گا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ٹھیک ہے, کون سا بن رہا ہے, عادل. آدون بن رہا ہے. اصل میں آدون اصل میں کیا ہے, اس کو دیکھیے گا. ہاں, ابھی پڑھا نا ادا سے, ادا سے تھے, ادا سے تھا یہ. ٹھیک ہے, ادا, ادا سے کیا بنے گا, آدیون سے آدن. ٹھیک ہے نا, آدن کہیں گے سرکشی کرنے والے کو, حد سے بڑھنے والے کو. اب اس کا تسنیہ کیا بنے گا, یا لوٹ کے آئے گی, آدیون سے آدیانی. اور پھر آدیون سے کیا بنے گا, جیسے قازون طاغون تھا, آدیون سے کیا بن جائے گا, آدون. پھر آدیتن, آدیتانی, آدیاتن. آئے نا بس سمجھ میں. تو اصل کیا بنے گا, فمن ابتغى, پس من جس آدمی نے, ابتغى دیکھو باب افتعال آ گیا, ابتغى یا سے ابتغى بن گیا, جس آدمی نے تلاش کیا, وراء ذالک, اس کے علاوہ, وراء ذالک, اس کے علاوہ, فاولئک هم العادون, وہی لوگ سرکش ہیں. وہی لوگ کیا ہیں, سرکش. فاولئک هم العادون, وہی لوگ کیا ہیں, سرکش ہیں. چلے آگے چلیے گا. ٹائم ہو گیا, نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا سر ٹائم, 40 ہو گیا. تو آگے کیا ہے, کتنا رہ گیا حضرت ہمارا. اچھا بھی تو اچھا خاصا رہتا ہے. چلے, قال انی لعملکم من القالین. ٹھیک ہے نا, چلے اس کو کرتے ہیں پھر. اچھا اس میں یہ جیسے انی متوفی کا, یہ دیکھیں وہ بھی آ رہا ہے. تو یہ آپ لوگ اگر تھوڑا سا یہ کام کر لیں کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا, کل ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کل ہم اس کو مکمل کریں گے. اچھا حضرات, گزارش یہ تھی کہ ہمارا تھرسڈے فرائیڈے, وہ پہلے میں نے مسائل کا رکھا تو کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا اس کے اندر, تو وہ کورس مجھے پھر ڈراپ کرنا پڑا, میں نے وہ کورس ڈراپ کر دیا. اب عربی کا ہی رکھا ہے, تو اس میں پھر میں نے بیسک لیول ہی ہے. تو جو حضرات اس میں انٹرسٹڈ ہے, اپنے سرکلز میں, آس پاس کے لوگوں میں ذرا میسج میں نے گروپ میں بھیجا تھا, ادھر آپ نے آپ کے گروپ میں بھیجا تھا میں نے میسج. تو وہ بیسک لیول ہے, تو بیسک لیول میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں ان کو ذرا فارورڈ کریں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکیں. ٹھیک ہے حضرت, اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حضرت. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. چلیں حضرت, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.